شہادت بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت پر دنیا کے مختلف گوشوں کے ساتھ ساتھ کرگل ضلع میں بھی آج عقیدت و احترام سے جلوس اعضا برآمد کیا جا رہا ہے۔ اس مناسبت پر آج جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے بینر تلے جلوس اعضا حوزہ علمیہ اثنا عشریہ سے برآمد ہو کر کرگل کے مختلف بازاروں سے گزرتے ہوئے قتلگاہ حسینیہ نے انقلاب منزل میں اختتام پذیر ہوں گے۔ جلوس میں شامل عزادار نوحہ خوانی و سینہ زنی کر رہے ہیں۔ جلوس میں علماء کرام کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مؤمنین شرکت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعظم اللہ اجورکم۔ آج حضرت زہرا بی بی دو عالم بنت رسول قرۃ عین الرسول کی شہادت کے موقع پر تمام عالم اسلام کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خاص کر آغا بقیت اللہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے محضر میں آج تمام عالم اسلام حضرت زہرا کی مصیبت میں غم زدہ ہے، اور آج کی اس مصیبت کے دن کے موقع پر تمام عالم اسلام کو تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مقام اور شخصیت ہر ایک کو جانتا ہے، ان کے کیا فضیلت ہے، ان کی کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، پیغمبر اسلام کے نزدیک، اور اسلام کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کی معرفت اللہ نے، جس کی محبت اللہ نے ہم سب پر واجب کی ہے۔ تو آج اس خاتون کی، اس بی بی دو عالم کی ظلم اور زیادتی سے، ظلم اور بربریت سے جن کو شہید کیا گیا، جن کے رحم مبارک میں جناب محسن جیسے اولاد کو اس کی ساتھ میں شہید کیا گئے، تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ایک بہت بڑی ظلم تاریخ میں ثبت و ضبط ہوئی ہے۔ تو تمام عالم اسلام کو چاہیے کہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ان کے محبت میں، ان کے مظلومیت میں ہمیشہ یاد کریں، اور ان کی خوشی میں خوش رہیں، ان کی غم میں مغموم ہو، تب جا کے ہم اسلام حقیقی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر زہرا کو نہیں سمجھے تو اسلام کو سمجھنا مشکل ہے۔ جس نے زہرا کو سمجھا اس نے اسلام کی حقیقی معنی کو سمجھا ہے۔ جس نے زہرا سلام اللہ علیہا کو نہیں سمجھا، اور ان کے اولاد پر، ان کے چاہنے والوں پر دنیا بھر میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہ سب جو ہے اسلام کی بے معرفتی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سر، جس طرح سے پارہ چنار اور اس وقت شام میں بھی تکفیری دہشت گردوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر مومنین کے قتل عام ہو رہا ہے، تو حوزہ علمیہ اثنا عشریہ کی جانب سے کیا پیغام؟ ہم ان کو مذمت کرتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی جو ظلم ہو رہی ہے، وہ سب زہرا کے اولاد اور زہرا کے چاہنے والے شیعیان پر ہی آج جو پارہ چنار ہو، وہ بھی اس جرم میں کہ وہ زہرا کے چاہنے والے ہیں، وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، اور یمن میں بھی، اور لبنان میں بھی، بحرین میں، جہاں جہاں بھی، عراق میں بھی، جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہی ہے، وہ علی کے چاہنے والے، زہرا کے چاہنے والوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہی ہے۔ ہم اس کی بدمود مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان حکومت سے بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ پارہ چنار کے مومنین کی تحفظ دیں، ان کو تحفظ دیں، اور لبنان میں بھی تمام عالمی حقوق کے علمبرداروں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ انسانیت کے تحفظ دیں، جہاں جہاں بھی، جیسے آج شام میں ہر جگہ سے تکفیری دہشت گرد جو ہے ہر طرف سے ان پہ حملہ ہو رہے ہیں، ان کو تحفظ دینا چاہیے۔ تمام عالم اسلام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سیریا میں جو ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف دشمن اہل بیت اور دشمن قرآن اور دشمن اسلام ہی ان چیزوں کو جو ہے آج وہ ظلم و زیادتی وہاں پر کیے جا رہی ہے۔ تو ہم اس کا بہت پر مذمت کرتے ہیں، اور عالم اسلام سے تمام مظلومیت کے ساتھ دیں اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ دیں۔ انشاءاللہ یہ فتح و نصرت اسلام کے لیے ضرور نصیب ہوگی۔ اس حالات میں مومنین کا، خاص کر علماء کرام کا
کیا ذمہ داری بننا چاہیے آج کے اس دور میں جہاں تکفیری ہر وقت مومنین پر حملہ کر رہے ہیں؟ بالکل، آج تمام مومنین خاص کر علماء کرام کو کہ ان مظلومیت کو اجاگر کریں اور ان مظلومیت کو لوگوں تک بتائیں کہ یہ جو ہے حق کیا ہے، باطل کہاں ہے، اس کو علماء لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ میرے بی بی تیرے دل سے استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی جہاں سارا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا انگنت ہے میرے گناہ بے انگنت ہے میرے گناہ بے واسطہ تجھے کا تیرا ناچو کا بخشوانا میرے گناہ بے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت۔ ایک طرف دنیا کے مستضعفین، دنیا کے مسلمان مومنین غزہ کو بچانے کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کی حمایت کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں اور شہادتیں دے رہے ہیں، وہیں دوسری طرف تکفیری دہشت گردوں کی جانب سے جو اپنے آپ کو مسلمان کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، تو وہ شام اور پارا چنار جیسے علاقوں میں مسلمانوں کے قتل عام کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ شہادت صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے جہان اسلام کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی شہادت دفاع از امامت تھی، اور اسی حضرت زہرا کے اس چھوٹے سے گھر سے جن شخصیات کی تربیت ہوئی ان میں سے امام حسین علیہ السلام ہیں، جنہوں نے کربلا کے میدان پہ دشمن کے خلاف، تکفیریت کے خلاف سرخم نہیں کیا، سر کٹایا ضرور لیکن سرخم نہیں کیا۔ اس کے بعد اسی گھر میں پرورش یافتہ دختر گرامی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا عقیلے بنی ہاشم، جو پرچم مقاومت لے کر آج دمشق کے اندر جہاں سے پیام مقاومت سراسر عالم میں پخش ہو رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا 2011-12 کے اندر جب جہاں نے پوری دنیا سے دہشت گرد ٹولوں کو جمع کر کے جب دمشق کے اندر لایا گیا،
تو یہاں سے جو مقاومت جو کربلا سے ملی تھی، جو آج کے دن مدینے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے امامت کے لیے سپر ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، وہی مقاومت کلنا عباس کی یا زینب کا پیغام جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دیا، اور تمام آزاد اندیش اور بیدار جوان جمع ہو کر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روزے سے دفاع کرنے کے لیے دمشق پہنچے، اور وہاں شام سے ان لوگوں نے جو مقاومت کا مرکز ہے آج جہان اسلام کے لیے، جہان تشیع کے لیے، اس لیے کہ وہاں روزے حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف غزہ کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف کچھ نام نہاد مسلمانوں کو ہی قتل عام کر رہے ہیں، وہی بات آج نظریہ کیا ہے؟ ان حالات کو دیکھنے کے بعد ایک چیز نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ جو ہی اسرائیل اور لبنان کے بیچ میں سیز فائر ہوا تو وہیں پر اردوغان جنہیں جہان اسلام جانتی ہے کہ وہ ایک منافق شخص کا رول نبھا رہا ہے، اس نے تحریر الشام کا ٹولہ جس کو القاعدہ قدیم پہلے یہ لوگ القاعدہ میں تھے، انہی جیش النصرہ ان تمام تکفیری گروہ کو جمع کر کے ایک الگ سے جبہہ کھول دیا تاکہ اسرائیل آرام سے سکون کی سانس لے سکے، مسلمان آپس میں جنگ اور جدال میں رہے اور اسرائیل کو سکون مل سکے۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔